کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راج رخسار احمد۔ آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں انتہائی محترم، انتہائی سینئر مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ آصف، جن کا تعلق ہے جیلم ویلی سے۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں ان کا سیاسی کیریئر کیسا رہا، اس کے علاوہ ان کا سیاست میں کیا کردار رہا۔ سب سے پہلے تو ہم ان سے ان کا تعارف جانتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی آرام نیوز کا اور اس کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ بیسیکلی میں نے جو عملی سفر کا آغاز شروع کیا وہ میں نے شروع کیا 2006 سے، اور تقریباً 10 سال میں ایم کے ایم میں رہا ہوں۔ ایم کے ایم کے پلیٹ فارم سے میں اچھی ملازم بھی رہا ہوں۔ اس کے بعد میں سابق جو پرائم منسٹر جو ریلیز صاحب میں ایز اے کوآرڈینیٹر ہیومن رائٹس بھی رہا ہوں۔ دین میں نے جوائن کی تھی پی ٹی آئی، لیکن پی ٹی آئی میں نے اپنے آپ کو مسفٹ کرتے ہوئے 2020 کے الیکشن تھے 21 کے، اس میں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کر کے راجہ فاروق قدر خان کی قیادت میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوا تھا۔ آپ ساری چیزوں سے پہلے اویئر ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ میں سر ہمیں یہ بات بتائیے گا کہ پی ٹی آئی چھوڑنے کی سب سے بڑی اور خاص وجہ کیا تھی؟ آپ نے کیوں پی ٹی آئی کو خیر بات کیوں کہا؟ جی الحمدللہ پی ٹی آئی چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ تھی خلاف میرٹ تنظیم سازیاں، خلاف میرٹ ٹکٹوں کی تقسیم، اور پھر پی ٹی آئی ہمیشہ انصاف کا نعرہ اور میرٹ کا نعرہ لگاتی تھی، اور پی ٹی آئی نے الیکشن سے قبل اپنے ٹکٹوں کو کروڑوں روپے میں تقسیم کیا، مطلب کروڑوں روپے میں فروخت کیا دوسرے بات میں، یعنی مہاجرین کے سارے ٹکٹ۔ اس حوالے سے ہمیں طاہر کھوکھر صاحب کا بھی ہم نے ایک بیان سنا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ کروڑوں روپے کے ٹکٹ بکے، اور آپ مطلب اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ثابت کرنا تو ہمارے پاس تو ایسی کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی تو ہے نہیں نا، یہ کام کرتا ہے ایف آئی اے کا۔ ایف آئی اے علی بن گنڈا پور کے جو ماموں ہیں جن کا ہوٹل ہے ایف 10 میں، ان کو گرفتار کرے نا تو پتہ چل جائے گا کس نے کتنے پیسے لیے ہیں۔ ٹکٹ بھی غلط تقسیم ہوئے، پیسے دے کر ٹکٹ بیچے گئے، اور ساتھ ساتھ 8-9 سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مطلب انڈور ان کیمرہ مطلب سیٹلمنٹ تھا، وہ رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر ہمارے حلقے میں جو سابق کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے، ہم ان کے لیے وہ لگا رہے تھے کہ ان کو ٹکٹ دینے میں پچھلی دفعہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے کچھ نہ سوچتے ہوئے پارٹی کے ساتھ کام کیا، پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا، اپنے کروڑوں روپے خرچ کیے، پھر انہوں نے ٹکٹ ریپیٹ نہیں کیا۔ اب ٹکٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں جو ہے پیراشوٹرس کی حکومت ہے یا پھر پیراشوٹر سامنے آئے؟ پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کر دوں۔ پھر انہوں نے ٹکٹ دیا پی ٹی آئی کو جیتنے کے لیے نہیں دیا، پی ٹی آئی کو ٹکٹ دیا ہمارے حلقے سے اشفاق ظفر کو جتوانے کے لیے، سب کو پتہ ہے، اشفاق ظفر کو پتہ اور فاروق اظہر کو پتہ اور پی ٹی آئی کو پتہ۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں پیراشوٹرز، مجھے یہ بتائیں نا کہ پی ٹی آئی کا کون سا بندہ ہے جس کو گورنمنٹ ملی ہے؟ یہ تو مسلم کانفرنس کی گورنمنٹ ہے۔ پچھلے دن سردار عتیق صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ تو میری ہے، نیازی میرا ہے، دیوان میرا ہے، فلاں میرا ہے، فلاں میرا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ زبان زد عام ہے کہ یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی نہیں ہے بلکہ یہ مسلم کانفرنس کی ہے، اور مسلم کانفرنس کی گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے گیٹ نمبر 4 سے بنتی آتی ہے۔ یہ گیٹ نمبر 4 کے منظور نظر لوگ ہیں، ان کی گورنمنٹ ہے، جو یہاں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے جتنے بھی پرانے ورکرز تھے، جو بنیادی ورکر تھے، ان میں سے صرف راجہ منصور ہی ایڈجسٹ ہوا، اور وہ ہمیں پرانے ورکر کا تھوڑا بہت تعریف کروا دیجیے گا کہ جو بانی کارکن ہیں پی ٹی آئی کے وہ کون کون سے کیا جاتے ہیں؟ میں تو مظفر آباد سے لطف الرحمان صاحب تھے، میجر رفیق صاحب تھے، ٹیم والا سے اخلاق خان صاحب تھے، دلی وجود کیانی صاحب تھے، نیلم سے قاضی اسرائیل صاحب تھے، کھابا سے راجہ منصور صاحب تھے، مدارس صاحب تھے، اور یہ لوگ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ راجہ منصور ایڈجسٹ ہوا تو وہ اپنے ہی ٹرم سے ایڈجسٹ ہوا ہے۔ اب میں بتاؤں یہاں پہ ڈی جی لگے انٹرنیشنل سیکرٹری ارشاد محمود صاحب، جو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاق بھی ہیں اور پی ایم کے حلقے سے بھی ہیں، یہ بتائیں نا آگے کہ ان کی جو تقرری جب ہوئی تھی روکی کس نے، پھر انہوں نے کس طرح مینج کیا ہے؟ وجہ کہ یہ تقرریاں وہاں سے ہو ہی نہیں رہی، یہاں کے سیکریٹریٹ سے ہو ہی نہیں رہی۔ صداقت شاہ صاحب نے 50 لاکھ روپے دے کے اپنے آپ کو نیلم ڈیولپمنٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا، یہ عام ریکارڈ بات ہے۔ اظہر گرامی نے بھی پیسے دیے بورڈ کے چیئرمین بننے کے لیے، وہاں پہ سب کچھ چلتا ہے۔ علی بن گنڈا پور کے دربار میں اور سیف اللہ نیازی کے دربار میں پیسہ، شراب کباب سب چلتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹی ایک ایسی پارٹی بن گئی ہے کہ اگر آپ پوری پارٹی کو اوپر سے نیچے تک دیکھیں نا
کوئی بندہ بھی آپ کو سیاسی ورکر نظر نہیں آئے گا، کوئی سیاسی لیڈر نظر نہیں آئے گا، کوئی تجربہ کار نظر نہیں آئے گا، صرف بونگے نظر آئیں گے اور صرف لوگوں کے کپڑے پھاڑنے کے لیے، لوگوں کو بےعزت کرنے کے لیے، یعنی بدتمیز یہ کلچر نظر آئے گا پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی میں آپ کو سیاسی کوئی تربیت نظر نہیں آئے گی. ایک لوگوں کا ہجوم ہے اور وہ جماعت نہیں ہے. ایک بہت سارے لوگوں کا ہجوم ہے، مطلب جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، جن کو پٹواری نقل جاری نہیں کرتا، ان کو آپ نے جناب پارٹی کے پریزیڈنٹ بنائے ہوئے ہیں. تنویر ریاض کا دیکھیں نا، اتنے بڑا بزنس ٹائکون ہے اور سارا کچھ ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ لکھواتا ہے سینئر موسٹ. یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اتنی جو سطحی قسم کی سوچ ہے لوگوں کی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کتنے قابل ہیں، کتنے فہم فراست والے ہیں اور کتنے آگے کشمیر کے لیے کام کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ آصف صاحب، آپ نے جو ہمیں بتایا پی ٹی آئی کی حکومت کے بارے میں. آپ نے کیونکہ الیکشن سے چند ماہ پہلے جو ہے تو مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی، تو اس وجہ سے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا کیا کردار رہا راجہ فاروق اگر صاحب کی، چونکہ جیت بھی ہوئی ہے وہاں سے، تو اس میں آپ کا کیا رول رہا ہے؟ دیکھیں جی، الیکشن کمپین جب اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ہی شروع کی تھی راجہ فاروق خان صاحب کی. میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ مجھے شامل کرتے تو ہم جیسا کریں گے الیکشن کمپین شروع کریں گے. انہوں نے مجھے آئیڈیا دیا تھا کہ یہ آپ ظفر آباد ہی شامل ہو جائیں یا وزراء کی موجودگی میں اور بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں. کہیں ایسا نہیں ہے، ہم جلسہ کریں گے چکوٹھی میں، پھر وہاں سے شامل ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں 100 سے زیادہ لوگوں کو لے کے ساتھ شامل ہوا تھا. اور آج تک ہم راجہ فاروق صاحب کے ساتھ ہیں. وہ ہر معاملے میں ہم سے انپٹ لیتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور ہمارے جو مسائل ہیں پبلک کے، ہمارے ساتھ جو لنکس میں لوگ ہیں، جو عوام ہے، ان کے مسائل ہم حل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ہمارے ضلع میں گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک وہ وزیر بنایا ہے جو مسلم کانفرنس کا وزیر ہے، تو وہ تو ایک ٹھیکیدار بندہ ہے، وہ اپنے ٹھیکے پکے کر رہا ہے، وہ معاملات سے دیکھ رہا ہے. اپنے رشتہ داروں کو، قریبی عزیزوں کو وہ مختلف جگہوں پہ ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے اور باقیوں کو وہ نو لفٹ کا بورڈ لگایا رہا ہے. ہمارے بہت سارے دوستوں کے ساتھ شامل ہوئے تھے، پیپل پارٹی سے، مسلم لیگ نون سے اور مختلف جماعتوں سے، لیکن وہ سارے اس وقت دست و گریباں ہیں. بلکہ پچھلے دنوں تو ان کے حلقے کے چودھری صاحب ہیں، پیپل پارٹی شو بھی شامل ہوئے، نام لینا اچھی بات تھی. انہوں نے تو ایک دوسرے کے گریبان پکڑے. اسی طرح سے آرم گول صاحب جو اسی کے گریبان پکڑ رہے ہیں، وہ صاحب ان کے گریبان پکڑ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو بدنیتی مبنی ہے کہ ان شکل بنانے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ نہیں چلے گا. بدنیتی کے مبنی آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اگر آپ مسجد بھی بنانا شروع کریں، اس میں آپ کی نیت خراب ہو، وہ مسجد بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتی، نہ مسجد میں بن سکتی ہے، نہ اس میں کوئی نماز ہو سکتی ہے. ایز گورنمنٹ کے معاملے میں ان کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. ابھی یہ جو واویلا مچایا ہوا کہ بلدیاتی الیکشن کریں گے، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن یہ گورنمنٹ کرائے ہی نہیں سکتی، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. غلط ٹکٹوں کی تقسیم کا جو میں واویلا کر رہا تھا 3-4 مہینے سے، وہ تو کے نظر آتے نا آپ کو بلدیاتی الیکشن میں. آپ پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن سے پاکستان کے سارے صوبوں سے رائے فراہم کرنا چاہتے ہیں. سر کیونکہ آج بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، وہ عمران خان کا بھی یہی مشن ہے کہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کون سی چیزیں آڑے آئیں گی جس کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ راجہ فاروق صاحب نے این ٹی ایس یہاں پہ کیا تھا، بڑا اچھا نظام تھا. ہم بھی بڑے مخالف تھے اس وقت، لیکن پھر بھی ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے. اس این ٹی ایس کی وجہ سے جو ممبر اسمبلی تھے مسلم لیگ ان کے، وہ ناراض تھے، اب تک ناراض ہے فاروق صاحب سے. اب ان کے خلاف ایک سب بندی کی ہے انہوں نے اس طرح سے ٹائم بند میں شروع ہے. کشمکش چل رہی ہے نون لیگ کے اندر کہ باڈی کو تقسیم کیا جائے، دوبارہ سے کوئی نیا ثبوت سامنے لایا جائے، تو آپ اس حوالے سے کیا چاہیں گے کہ کیا آپ فاروق اگر صاحب کو ہی دوبارہ صدر دیکھنا چاہیں گے یا پھر کسی اور کینڈیڈیٹ کو جو ہے تو موقع ملنا چاہیے؟ پہلے میں جو لوکل باڈی الیکشن کی بات کروں، میری صاحب الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں، ان کی نیت ہے، لیکن ایم ایل اے کبھی نہیں چاہیں گے الیکشن میں کیونکہ ان کی خرپیزی ختم ہو جاتی ہے. باقی آپ مسلم لیگ نون کا جو معاملہ ہے، یہ جو تنظیمی مسائل بنے ہیں، یہ راجہ فاروق خان صاحب نے ہمیں مطلب کمنٹس دینے کے منع کیا ہے. لیکن آپ نے سوال پوچھے تو میں کو مطلب ضمنی طور سے بتا دیتا ہوں. مسلم لیگ نون کے پاس راجہ فاروق صاحب کے علاوہ کوئی بھی چوائس موجود نہیں ہے جو پارٹی کو ایک پیش دلا سکے. راجہ فاروق خان ممبر سے لے کر تاؤ پٹ تک مقبول 3 لیڈر کشمیر کے، اور کشمیر کا آج کے اوپر ان کی بڑی قربانی ہے.
انہوں نے کبھی اپنے عہدے کا، کبھی اپنی ذات کا، کبھی اپنی صدارت کا، پرائم منسٹرشپ کا خیال نہیں رکھا، کشمیر کو پہلے رکھا۔ تو ابھی بھی ماشاء اللہ بڑا کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں۔ ہم لوگوں نے الگ ایک فورم بنانا ہے کشمیر کے اوپر، سیمینارز کروا رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور میاں نواز شریف کی ذات سے کہ ان کی نظر میں فاروق قدر کے علاوہ کوئی چوائس ہے ہی نہیں ہے، نہ عوام ایسی کوئی چوائس قبول کرنے کو تیار ہے۔ اب یہ انہوں نے فاروق قدر خان کو ایک برادری کا لیڈر بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے، ایسے بالکل نہیں ہے۔ وہ ساری برادریوں کے، سارے مسلکوں کے اوور آل کشمیری لیڈر ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جیسے علی گیلانی صاحب کو دیکھتے تھے یا یاسین ملک صاحب کو دیکھتے تھے، ایسے ہی ہم راجہ فاروق قدر خان کو دیکھتے ہیں۔ باقی پاکستان میں جو بھی نظام چل رہا ہے، یہ انہوں نے تو بحر السلطان کو بھی کنارے لگایا۔ بحر السلطان کا یہ قصور تھا کہ وہ کشمیری نواز تھے۔ انہوں نے کبھی جا کے بلی گالہ میں یا علی میر گڈھا کے ڈیرے پہ یا سیف اللہ کے ڈیرے پہ کوئی انہوں نے جا کے وہاں پہ کوئی تحفے تحائف پیش نہیں کیے۔ تو اسی وجہ سے ان کو قابل کر دیا، کشمیری لیڈر ہے، پاپولر ہے، تو سو اس کو صدر بنا دیں، اس کی سیاست کو دفن کر دیں۔ یہی چکر یہاں پہ چل رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہمارے پاس جو ادارے ہیں، باب اختیار جو ادارے ہیں، وہ بھی فاروق قدر صاحب کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ نواز شریف والا بیانیہ ہے، نواز شریف والا بیانیہ ان کو پسند نہیں ہے۔ تو لگتا ہے کہ مشکلات ہیں فاروق قدر صاحب کے لیے، لیکن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ وہ صدر بنیں گے۔ ایک دن ہم دونوں بھائی جائیں گے تو والا سے ان کو ریسیو کریں گے، آپ کورس کر لیں گے، ہم نعرے ماریں گے، یہ کوئی بات نہیں، چلتا رہے گا۔ سر کیونکہ آج کل ایک بابلا مچا ہوا ہے کہ یہ جو پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں مختلف شہر کے اندر، 2 پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ ایک جو ہے شاہ سلطان پروجیکٹس ہے، اس کے بعد سی ایم ایچ کے سامنے جو فلائی اوور بند ہے، اس میں عوام کا یہ مطلب کارکنان، پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ فاروق قدر صاحب نے صرف کاغذی پروجیکٹس دیے تھے، ان میں غلط جو ہے ہم کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پچھلے 3.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کوئی پروجیکٹ لانچ ہی نہیں کیا، سوائے وہ نگر خان کے ہو گئے۔ بیسیکلی ان کا عادت ہو گئی ہے کہ دوسرے کی پروجیکٹ کو جا کے تسکیاں لگانے کی، یہاں بھی یہی کر رہے ہیں۔ اب میں بتاؤں گا، حلقہ نمبر 7 جو ہے ہٹی ہے لیپا ویلی، لیپا ویلی میں ایک پروجیکٹ راجہ فاروق قدر نے رکھا تھا 70 کروڑ روپے کا، وہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تھا، اس کو اس گورنمنٹ نے کٹ لگا کے 55 کروڑ کا کیا، اور اوپر سے کہتے ہیں شکریہ دیوان۔ تو میں نے جب لکھا کہ دیوان جو ہے کہ اس میں کوئی کردار نہیں، یہ فاروق قدر خان صاحب نے رکھا ہے، اور جہانگیر ترین کی کمپنی اس کو نام کر رہی ہے، جہانگیر ترین کی کمپنی کو مسئلہ ٹھیکا ہے۔ تو یہ پروجیکٹ ہم نے 70 کروڑ روپے رکھا تھا، اور 15 کروڑ روپے آپ نے کاٹا بھی، پھر آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا، کیسی آپ عجیب عوام ہیں۔ تو اس سے لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ واقع ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس پروجیکٹ کی وجہ سے گیلانی صاحب نے رہا تھے فاروق قدر صاحب سے، یہ جو پل والا پروجیکٹ ہے، لیکن انہوں نے کیا۔ یہ آپ گواہ ہیں، یہاں کی ساری عوام گواہ ہے، اخبارات ہیں، ساری چیزیں ہیں، میڈیا ہے، اس میں یہ دونوں پروجیکٹ مسلم لیگ بول گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی پروجیکٹ نہ آئے گا نہ آنا ہے۔ اب ظاہر ہے کشمیر کونسل کو 15 ارب روپے انہوں نے واپس کر دیا، کشمیر کونسل کے مرکزی گورنمنٹ نے۔ نئی صاحب کہہ رہے تھے ہم 500 ارب لے کے آ رہے ہیں، اپنے پیسے کیوں واپس دے رہے ہیں اگر ان سے اور لے کے آ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے 500 ارب لینا تو میں اپنا 15 ارب کو کیوں دوں گا؟ ابھی یہ ریسنٹلی کل پرسوں ٹرانسفر ہوئے پیسے نا 15 ارب روپے کشمیر کونسل کے مرکزی گورنمنٹ کو۔ اچھا پونچھ ہاؤس کو بیچنے کی بھی بات چل رہی ہے، کشمیر ہاؤس کو بیچنے کی بات چل رہی ہے، ہمارے پلاٹس ہیں وہاں پہ۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جو ہے کشمیر کونسل کو دوبارہ فعال بنائیں گے، آزاد کشمیر کی تعمیر ترمیم، اس کا اہم کردار ہے ان کا یہ کہنا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ یہ دیکھیں وہ ترمیم ہے، وہ پورا پروسیس کرنا پڑے گا، مجھے نہیں پتہ یہ کر سکیں۔ ایک بات تو یہ ہے سارے ایم ایل اے کشمیری ہیں، سارے ایم ایل اے ہوتے وطن ہیں، ہم کسی پارٹی کے ہیں، سب کو اس بات پہ مطلب کشمیر کونسل کو غیر فعال ہی کرنے میں ہماری بہتری ہے۔ لیکن ہمیں 12-13 روپے کا بجٹ ملتا ہے، وہ 22 کروڑ روپیہ کی ہے۔ پھر ابھی 100 لاسٹ بجٹ جو ہم نے پیش کیا مسلم لیگ گورنمنٹ میں 108 ارب کا، ٹھیک ہے۔ ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے ہمیں پوری کی پوری مل رہی ہے کشمیر سے۔ اب یہاں سے ٹیکس کلیکشن کر کے پاکستان بھیجتے، پاکستان والے اپنا کاٹتے ہیں، پھر کشمیر کونسل میں اتنی بڑی کرپشن ہے، اس کو پھر آڈٹ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کشمیر کونسل جہاں اب سب یہ بڑی بڑی گاڑیوں والے جو ٹھیکیدار نظر آ رہے ہیں ظفر آباد میں یا رائٹ ہے، یہ سارے کشمیر کونسل کے چور ہیں، کشمیر کونسل کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، مطلب سڑکیں کھائی ہوئی ہیں۔ ایک ممبر کشمیر کونسل سارے جتنے بھی ہیں، ہاں وہ میری پارٹی کے دوسری پارٹی کے، سب کرپٹ ہیں،
سب نے 10%, 20%, 30% پہ عوام سے پیسہ کھایا ہوا. سر کیونکہ آزادی میں کئی سالوں سے مطلب ہر دور حکومت میں ایک رواج چلتا ہے کہ جو پچھلی حکومت کے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کو ختم کر کے اپنے نئے پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں اور نئی تختیاں لگائی جاتی ہیں. ہر گلی کوچہ محلہ جو ہے وہ پہلا جو ہے توڑ پھوڑ کر کے نئی تعمیر ترقی کی جاتی ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ مجھے بھی ہو گئے 3 سے 4 سال ہو گئے اس صحافت میں، اور مطلب پچھلی جو حکومت تھی اس نے کچھ چوک چوراہ بنائے تھے مختلف قسم کی، ختم نبوت چوک ہو گیا، پراڈا چوک تھا پہلے، تو پھر اس کو چینج کیا گیا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن بعد ہمارا جو کیپٹل کسی بھی ملک کو صوبے کو اس کے ٹرائل روم کی طرح ہوتے ہیں، اور ٹرائل روم سب لوگوں کی طرح اچھا ہوتا ہے. تو بات کو ایسا بنانا چاہیے کہ جو بھی ہمارے دوست ہیں پاکستان سے ہیں، ہم لوگوں کا ورلڈ ہے، وہ آپ اچھا امپریشن ہے کہ خوبصورت سے. یہاں پہ تعمیرات میں کوئی بلڈنگ کوڈ نہیں ہے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، کوئی NOC والا پروسیس نہیں ہے. جو پچھلی گورنمنٹ نے کیا اس کو اگر یہ لے کے چلیں تو مظفرآباد خوبصورت بھی ہوگا، مظفرآباد پیارا بھی لگے گا، مظفرآباد کی جو پراپرٹیز ہیں ان کی ویلیوز بھی بڑھائیں گی، کاروبار میں اضافہ ہوگا. اگر اس کو یہ نئے سرے سے ڈیمالش کر کے اپنا کوئی پروجیکٹ لانچ کریں گے، پھر اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ نئے سرے سے اسے قومی نوعیت کی جو چیزیں نا ان کو سسٹینیبل کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے. جیسے موٹر وے، سی پیک ہے، ٹورزم کوریڈور ہے، ایسے جو قومی نوعیت کے جو شاعرات ہیں، بڑے پروجیکٹ ہیں، پاور پروجیکٹس ہیں، اس کو کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے بغیر اس کے ذاتی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے نا. اور دوسرا ہماری گورنمنٹ کو، ہاں کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس کو 2-3 چیزوں میں کرنا چاہیے کام. ایگریکلچر لائف اسٹاک میں بھی کام کرنا چاہیے، اس میں بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے علاقے میں. اسی طرح ٹورزم میں کام کرنا چاہیے. سبسڈائز بیسس پہ لوگوں کو بولے کہ اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ، اس بیسس کے اوپر کوئی پروجیکٹ لانچ کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. یہ اللہ کا اور اللہ کے قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ جب آپ کے معاشی مشکلات آتے ہیں، جب آپ کو قروض ہو جائیں تو اپنی زمین کی طرف آپ کیا کریں، رجوع کریں، کھیتی باڑی کریں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھیں نا ہمارے مقابلے میں گلگت میں ہم دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نارتھ کشمیر، تو گلگت کے لوگوں نے مطلب بہت ہی اس میں بوسٹ کیا لائف اسٹاک میں، ٹورزم میں، ایگریکلچر میں. ان کے جو فروٹس مارکیٹ میں آتے ہیں، ہر چنگورا پیکیج میں 14-15 آتے ہیں مل رہے ہیں. پھر ان کی جو میں نے خود ملا ہوں MSc MPhil لڑکیاں لڑکے وہاں کے گروپ اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے 1.5 روپیے رکھے ہیں. یعنی ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے یا کلرک بھرتی ہو جانا ہے یا ٹیچر بھرتی ہو جانا ہے یا ہم جیسے بھائی لگ جاتے ہیں، بس ہماری سوچ ہی نہیں. ہم جس جگہ رہتے ہیں ہم یہ سمجھیں کہ سونے کی تھالی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں سونے کا پتہ ہے. ہم لوگوں کو اس وقت پہ لائف اسٹاک میں کلچر اور ٹورزم اور ہائیڈرو پاور، یہ 4 چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. سر آزاد کشمیر میں جو PTI کی حکومت ہے اسے 5 سے 6 ماہ ہو گئے ہیں تقریباً. اس ٹائم تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے کیا جو ہے نا کارنامے سر انجام دیے ہیں آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں، اور آئندہ 3 سے 4 سال میں یہ کیا کیا کام کریں گی؟ کیا یہ حکومت چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی؟ اس بارے میں سر یہ حکومت تو ہے ہی ہے. اگر آپ اس کو حکومت کہتے ہیں تو پھر یہ حکومت کے ساتھ پتہ جاتی ہے تو نہیں جاتی ہے. انہوں نے انتخابی تبادلے کیے اور اپنے ناموں کے ساتھ طرح طرح کے القاب و آداب بڑھے، سینئر موسٹ وزیر، ٹھیک ہے، DG2 بیوروکریسی، مطلب آپ ہر دن میں ایک نیا عہدہ سنتے ہیں. یہ یہی کر سکتے ہیں. یہ ششکے ہیں سارے. PTI ایک ششکا ہے. PTI کوئی جماعت نہیں ہے. یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر سب کرتے رہتے ہیں. یہ اگر واش روم بھی جائیں گے تو آپ بھی اسٹیٹس لگا دیتے ہیں. یہ کوئی نئے کام کریں گے تو اس کا بھی ماشاء اللہ بڑی رہے گا ہوتا ہے. اور اگر کوئی دوسرا بندہ غلطی کر بیٹھا، ٹھیک ہے، مطلب مسلم لیگ نون کی ہوتی ہے پارٹی کی کوئی خاتون ورکر، کوئی میل ورکر بچہ ہی نہیں ہے ان سے، ان کی شرط سے، ٹھیک ہے. یہ بس ایک ششکا پارٹی ہے. یہ تو گورنمنٹ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. میں وہ سچی بات بتاؤں گا، اس وقت آزاد کشمیر میں 3 گورنمنٹیں کام کر رہی ہیں. بیسٹر صاحب اپنا زور لگا رہے ہیں. اب پچھلے دنوں پنجاب کے لوگوں کو یہاں پہ پائن کر دیا، 8 لوگ پنجاب کے لوگ. ہمارے یہاں گورنمنٹ نے کہا، صدر نے کی ہے، صدر آ کے صدر صاحب نے کہا کہ میں نے کی نہیں، میرے اختیار میں آتے ہیں. تنویر جہاز الگ گورنمنٹ لا رہے ہیں، اس کی الگ کیبنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بیسٹر صاحب کی الگ ہوتی ہے. اور ایک جو براہیم تو ہے اس کی الگ کیبنٹ ہوتی ہے. ابھی یہاں کے جو سٹی کے MLA ہیں، غریب بھی ہیں، وہ بھی ناراض ہیں، مریم خان بھی ناراض ہے. مطلب ایک الگ بیلٹ ہے. ابھی
خواجہ فاروق صاحب کہتے ہیں میں پرائم منسٹر بنتا ہوں، طویل جیس کہتے ہیں پرائم منسٹر بن ہوں، اور بیشر صاحب نے جو پارٹی کے نشریات کی جو اپنی ہی فیملی کے لوگوں کو، اپنی کلاس کے لوگوں کو ساری چیزوں کو اٹھا دیا، مطلب وہ پورا ہولڈ کر لیا، تو یہ کمپنی نہیں چلے گی، یہ گورنمنٹ نہیں چلے گی۔ میری دعا ہے یہ گورنمنٹ چل جائے، دوبارہ آزاد کشمیر کے لوگ کبھی پی ٹی آئی جیسی یہ 40% جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے، نہ سوچیں گے۔ رہا مسئلہ بلدیاتی انتخابات کا، پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے لے کر شاہد افضل صاحب نے، خالد صاحب نے، میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ تیار ہیں بلدیاتی الیکشن کے لیے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا جو حال ابھی کے پیچھے میں ہوا سوری وہ حال ہم کر کے ان کو حوالے سے پار کر دیں گے انشاءاللہ۔ 2023 کے انتخابات میں پاکستان میں اس کے بعد آپ کو پی ٹی آئی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اور یہ بلدیاتی الیکشن کے بعد یہاں بھی کوئی گورنمنٹ نظر نہیں آئے گی پی ٹی آئی نام کی۔ ماشاء صاحب آپ نے ہمیں سیاست کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں کی، بتایا کہ کیسے صورتحال ہے، اس سے پہلے نون لیگ کی کیا صورتحال رہی، ابھی کیا ہے، اس ٹائم پی ٹی آئی کی کیا صورتحال ہے۔ ہمیں سیاست سے ہٹ کے ہمارے ناظرین کو کچھ پیغام دینا چاہیں آپ؟ میں تو اپنے اسپیشلی آزاد کشمیر کے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ ہر بندہ یہاں پر زمین کا مالک ہے، تھوڑی یا زیادہ ایک ویکنٹ ہمارے پاس اسپیس موجود ہوتی ہے، اسپیشلی جو ہمارے چکار کا علاقہ ہے، یوپا ہے، کھاوڑا ہے، ان سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ وہ اپنی کھیتی باڑی پہ توجہ دیں، ریوائول کریں ایگریکلچر کا، بڑے سبسڈیز بیسس پہ کریں، اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ کی بنیاد پہ کام شروع کریں، اور یہ سب سے بہترین کام ہے۔ ایگریکلچر کے اوپر کام کریں، بیڑے بکریاں پالیں، مرغیاں پالیں، ایسی چیزیں کریں جو آپ کو بازار میں زیادہ انویسٹمنٹ نہ کرنی پڑے۔ آج سے اگر 10-15 سال آپ اسی چلے جائیں گے، میں اپنی طرف کی بات کرتا ہوں، ہم لوگ بازار سے مرچی پتی اور وہ چیز خریدتے تھے بازار سے جو اپنی زمین میں سے ہم پیدا نہیں کر سکتے، یعنی 30% ہماری بازار سے شاپنگ ہوتی تھی اور 70% ہم اپنی گھر کی کرتے تھے، اور ان کیش سے 3-4-5 ہزار روپئے میں ہمارا گزارا شہنشاہ سے کسی ہوتا تھا۔ یہی فارمولہ ہے کشمیر کے لوگوں کے، اس کے علاوہ کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ بجائے یو کے جانے کے، امریکہ جانے کے، دبئی جانے کے، بزنس فوکس کریں، ٹوریزم کے اوپر کام کریں، پڑھ لکھ کے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں، پڑھ لکھ کے کلرک یا پائی یا کوئی سرکاری کاروبار میں واسطہ رکھیں، بزنس محنت کریں، نوکری نہ کریں، کچھ کام کریں۔ یہ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے مرسی رہنما مسلم لیگ نون کے راجہ آصف صاحب، جن کا جن امیری سے تعلق ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح جو ہے ہماری پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ آگے فعال بن سکتی ہے، کیا کردار ادا کر سکتی ہے آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں، اگر وہ تعمیر و ترقی کرنا چاہے۔ ان کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس ٹائم حکومت کے نام پہ ایک دبا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے تو وہ اپنی فعالنس جو ہے شو نہیں کر سکتی آزاد کشمیر کے اندر۔ اپنے میزبان راجہ رخسار احمد کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔